بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویورز، آج ہم بات کریں گے اسٹیو جابس کی۔ اس سے پہلے کہ ہم اسٹیو جابس کی بایوگرافی کے بارے میں بات کریں، میں ان کے ایک فیمس جو کوٹ ہے اس کو میں ادھر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اسٹیو جابس کہتے ہیں، بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جن کو لوگ پاگل سمجھتے ہیں، ان کو لوگ مس فٹ، کریزی، ٹربل میکرز، اسکوائر پیگ ان اے راؤنڈ ہول کہتے ہیں، جو کسی بھی ضابطے کو نہیں مانتے، یہ موجودہ صورتحال سے نفرت کرتے ہیں۔ ان کو برا بلا کہہ سکتے، آپ ان کو برا بلا کہہ سکتے ہو، ان کے ساتھ مخالفت کر سکتے ہو، لیکن ایک کام جو تم نہیں کر سکتے وہ یہ کہ تم ان کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ یہ اس لیے کہ یہ لوگ نئے سوالوں کے حل کے پیچھے بھاگتے ہیں، یہ انسانی نسل کو آگے کی طرف دھکیلتے ہیں۔ کچھ لوگ ان کو پاگل کہتے ہیں، ہم ان کو جینیس کہتے ہیں، اس لیے کہ جو لوگ اتنے پاگل ہوتے ہیں کہ ان کے عقیدے کے مطابق وہ دنیا کو تبدیل کر سکتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو عملی طور پر متحرک ہوتے ہیں اور جو دنیا کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ یہ اسٹیو جابس جو ہے انہوں نے ایپل کے بارے میں ایک جو ہے بات کہی تھی۔ اب آتے ہیں اسٹیو جابس کی زندگی کی طرف۔ وہ اسٹیو جابس جو ہے 24 فروری 1955 کو سین فرانسسکو میں پیدا ہوئے۔ ان کے جو والدین تھے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس تھے، اور بغیر شادی کے جو ہے اسٹیو جابس پیدا ہوئے بغیر شادی کے، تو اس طرح وہ اسٹوڈنٹس تھے اور اپنے اس بچے کو اسٹیو جابس کو وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے یا ان کو پال نہیں سکتے تھے، ان کے پاس پیسے نہیں تھے اتنے، تو لہٰذا انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان کو کسی کو ڈونیٹ کیا جائے۔ واضح رہے کہ اسٹیو جابس کے والد جو تھے سیرین تھے، شامی تھے، اور والدہ جو تھی امریکن تھی۔ اس طرح انہوں نے ایک جو ہے ورکر فیملی جو تھی، بلو کالر ورکنگ فیملی تھی، ان کو اسٹیو جابس کو انہوں نے ڈونیٹ کیا، لیکن اس شرط پر کہ اسٹیو جابس کو وہ لوگ پڑھائیں گے، اسکول بھیجیں گے۔ تو یہ ڈاکومنٹس ان کے پیرنٹس سے جن کو ڈونیٹ کیا جا رہا تھا ان سے وہ سائن بھی کیے کہ اسٹیو جابس کو وہ اسکول بھیجیں گے۔ اس طرح اسٹیو جابس جو ہے ایک ایڈاپٹڈ چائلڈ کے طور پر بڑھتا رہا۔ اپنے والدین کے گیراج میں انہوں نے جو ہے اپنا کام شروع کیا، اور ان کا ایک دوست تھا اسٹیو وازنک، وہ دونوں اسٹیو جابس کے گھر میں وہ انہوں نے کام شروع کیا، اور اسی طرح 1976 میں ایپل کمپنی کا آغاز کیا۔ دنیا میں آئی بی ایم کمپیوٹر پہلے سے موجود تھا، اور بھی کمپیوٹرز تھے مارکیٹ میں، لیکن کمپیوٹر جو تھا وہ عام لوگوں کے دسترس سے باہر تھا، وہ بہت مہنگا تھا۔ اسٹیو جابس نے کیا کیا، انہوں نے مارکیٹنگ اور مینجمنٹ کے کمپیوٹر تخلیق کی اور اس کی بہترین مارکیٹنگ کی، اور اس طرح میکنٹاش کمپیوٹر کو گھر گھر پہنچا دیا اور ایک عام آدمی کے ڈیسک تک پہنچا دیا۔ 21 سال کی عمر میں اسٹیو جابس جو تھے وہ ایپل کمپنی کے CEO بن گئے۔ جس جگہ اسٹیو جابس نے کام شروع کیا اس کو آج کل سلیکان ویلی بھی کہتے ہیں۔ 1980 کی دہائی میں ایپل ایک بہت بڑی کمپنی بن گئی، $1 بلین کمپنی بن گئی، اور کئی ایجادات اور کئی مہمات سر کیے۔ 1985 میں اسٹیو جابس نے محسوس کیا کہ ان کو ایک بہترین مارکیٹنگ مینیجر کی ضرورت ہے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے اس نے
پیپسی کولا سے رابطہ ایپل میں وہ لے کر آئے اس مارکیٹنگ مینیجر کو. وقت کے ساتھ ساتھ جون اسکلی بہت طاقتور بن گئے ایپل کمپنی میں، ان کے تعلقات بڑھ گئے، اور اسٹیو جابس جو تھے وہ ان کی جو ایٹیچیوڈ کی وجہ سے، کیونکہ وہ بہت سخت تھے اور دو ٹوک رویہ رکھتے تھے، تو بہت سے ڈائریکٹرز جو تھے اسٹیو جابس سے خفا تھے اور جون اسکلی کے حامی بن گئے. اور اس طرح جون اسکلی نے سازش کر کے اسٹیو جابس کو ایپل سے نکال دیا. اس کا بہت بڑا صدمہ ہوا اسٹیو جابس کو ایپل سے نکالے جانے کا. 1 سال تو وہ ڈپریشن میں رہے، لیکن بعد میں انہوں نے متحرک ہونے کا ارادہ کیا. اپنی جو کمائی تھی اس کو انہوں نے انویسٹ کیا اور 2 کمپنیاں بنائی، پکسار اور نیکسٹ. یہ 2 کمپنیاں آگے وقت میں بہت مشہور ہو گئی اور انہوں نے کئی اینیمیٹڈ موویز تخلیق کی جو کہ بہت زیادہ مشہور ہو گئی. اچھا، اس کے بعد جب اسٹیو جابس ایپل سے چلے گئے تو ایپل کمپنی کے حالات بہت خراب ہو گئے، وہ زوال کا شکار ہو گئے، اس میں توڑ پھوڑ شروع ہو گئی، اور جو اسٹاک ایکسچینج پر وہ بہت جو ہے ان کو نقصان ہونا شروع ہو گیا. لہٰذا بورڈ آف ڈائریکٹرز نے یہ سوچا کہ اسٹیو جابس کو واپس ایپل کمپنی میں لایا جائے. اسی طرح اسٹیو جابس ایپل کمپنی میں واپس آ گئے اور اپنے اس پارٹ 2 میں انہوں نے تخلیقی صلاحیتوں کا بہت بڑا جو ہے بہت بڑے کارنامے سر کیے. آئی پوڈ، آئی پیڈ، آئی فون جیسے جدید گیجٹس متعارف کرائے اور اس کی بہترین مارکیٹنگ کی. اور ایپل جو تھی وہ تخلیقی اور کریٹیو کیپیبلٹیز میں اور کمپنیوں سے بہت آگے چلی گئی. 2003 کو اسٹیو جابس کینسر کی بیماری میں مبتلا ہو گئے، اور یہ ایک خاص قسم کا کینسر تھا جو اس کے لبے کو اس کینسر نے متاثر کیا. کچھ عرصہ بعد اس کا آپریشن ہو گیا، لیکن آپریشن کے کچھ سال بعد دوبارہ جو بیماری کینسر دوبارہ واپس آ گئی، اور اسی طرح اکتوبر 2011 کو 56 سال کی عمر میں اسٹیو جابس اس جہان فانی سے کوچ کر گئے. اسٹیو جابس جو تھے وہ ایک بہت بڑے کامیاب بزنس مین تھے، اور ان کا جو سلوگن ہے تھنک ڈفرینٹ، یہ ان کا سلوگن تھا. اور وہ کہتے تھے کہ لوگ ایپل کے پروڈکٹس نہیں خریدتے، بلکہ ان کی جو تخلیق ہے، ان کا سگنیچر ہے، اس کو لوگ خریدتے ہیں. اسٹیو جابس کا جو ہے جو مشہور جو چیزیں ہیں اس میں ایک اسٹینفورڈ کا ایڈریس ہے. اسٹینفورڈ کی جو تقریر انہوں نے کی ہے وہ بہت مشہور ہے. اس تقریر میں انہوں نے 3 باتوں کا ذکر کیا. ایک، آئیڈینٹی کرائسس، یعنی وہ کون ہے، ان کے ماں باپ کون ہے. وہ اس جستجو سے زندگی میں گزرتے گئے کہ ان کے جو فزیکل ماں باپ ہے وہ کون ہے، اور اس جستجو میں وہ کامیاب بھی ہو گئے، وہ اپنے پیرنٹس تک پہنچ بھی گئے. کمپنی سے نکالا جانا اور دوبارہ واپسی، یہ اس کی اس تقریر میں اس کے بارے میں بھی روشنی پڑتی ہے. اور کینسر اور اس کو شکست دینا، یہ تیسری جو پوائنٹ ہے اس تقریر میں اس نے اس کو ایکسپلین کیا ہے. تو یہ تھا اسٹیو جابس کے بارے میں، اس کی زندگی کے بارے میں کچھ اہم معلومات. اور انشاءاللہ آئی ہوپ کہ آپ اسٹیو جابس کی زندگی کے بارے میں آپ نے کچھ اہم معلومات آپ کے علم میں اضافہ ہو چکا ہوگا. تھینک یو سو مچ. خدا حافظ.